بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ومنها ما وقع للتشبيه علاجا بعد جملة مشتملة على اسم بمعناه صاحبه صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ مفعول مطلق کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے سماعاً بھی اور قیاساً بھی۔ قیاساً کا مطلب ہے کہ چند مقامات ہیں، جب وہ مقام بن جائے اس کی شرطیں پائی جائیں تو حذف کرنا واجب ہے۔ ان میں سے تین آگے ہیں، ان میں سے جو کل پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ مفعول مطلق تفصیل بنے، جو مفعول مطلق سے پہلے ایک جملہ ہے، اس جملے کا جو مضمون ہے، اس مضمون سے جو غرض و غایت ہے نا، مفعول مطلق اس کی تفصیل بنے، تو اس صورت میں مفعول مطلق کے فعل ناصب کا حذف حد جائز ہے۔ واجب قیاسی، جب یہ شرطیں پائی جائیں تو واجب کرنا ہے خواہ مخواہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے مثال دی تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فشد الوثاق، پس باندھو تم کافروں کو بیڑیوں سے، وثاق سے۔ مضمون جملہ شد وثاق، کافرانو بننا، باندھ کر۔ اس سے غرض و غایت کیا ہے؟ وہ مختلف چیزیں ہیں، وہ مختلف چیزیں، قتل کرنا ہے، چھوڑنا ہے، قیدیوں کا ادلا بدلہ کرنا ہے، فدیہ لینا ہے، ویسے چھوڑ دینا ہے، غلام بنانا ہے۔ تو وہ جو غرض و غایت ہے نا، اس کی فَإِمَّا کے ساتھ تفصیل بیان کی ہے کہ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً۔ تو یہ مفعول مطلق ہے جس کا عامل محذوف ہے، تمنون منن تفدون فداءً۔ سنیں کتنے مقام آگئے؟ تین۔ منہا تو دو ہیں مقام، تین آگئے۔ چوتھا مقام کیا؟ اس میں کہ لفظ آ رہا ہے علاج، کیا آ رہا ہے؟ وہ کتاب والے وضاحت کریں گے بھائی، وہ افعال کی جن کے کرنے میں ظاہری اعضاء کو دخل ہو، آلات کو دخل ہو، ان کو افعال علاج کہتے ہیں۔ ان کو جن میں ظاہری اعضاء کو دخل نہ ہو ان کو افعال غیر علاج کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں۔ سنیں ایک گل وچ لفظ اوکھا ہے تو مزید اس سے وضاحت آ جاندی ہے۔ اچھا جی، چوتھا مقام ان مواضع میں سے ما وہ جگہ ہے مفعول مطلق واقع ہو تشبیہ کے لیے، مفعول مطلق اور مفعول مطلق فعل علاج ہو، کیا ہو؟ اور مفعول مطلق جملے کے بعد ہو، مفعول مطلق ایسا جملہ جو مشتمل ہے ایک اسم پر، ایسا جملہ مشتمل ہے ایک اسم پر، ایسا اسم جو ہم معنی ہے بعد میں آنے والے مفعول مطلق کا، ایسا اسم جو ہم معنی ہے بعد میں آنے والے مفعول مطلق کا، جندے اسی پھڈے چاں
وہ جملہ اس اسم پر بھی مشتمل ہو اور وہ جو اسم ہے اس کا جو صاحب ہے اس پر بھی مشتمل، اس پر بھی۔ تو جب یہ صورت بن جائے تو اس مفعول مطلق کے فعل کا حذف واجب ہے قیاساً۔ چوتھا مقام یہ ہے مفعول مطلق واقع ہو تشبیہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ مفعول مطلق بنے مشبہ، وہ جو ما قبل اسم ہے نا، جو مفعول مصدر کا ہم معنی ہے وہ بنے مشبہ، اور مفعول مطلق بنے مشبہ بے، مفعول مطلق بنے تو وہ جو جملے کے اندر اسم ہے نا جو اس مصدر کا ہم معنی ہے وہ بنے مشبہ۔ یہ مطلب ہے مفعول مطلق واقع ہو کس کے لیے؟ اور درا حال ہے کہ وہ جو مصدر ہے مفعول مطلق ہے وہ علاج ہو، وہ یعنی افعال علاج میں سے ہو، افعال غیر علاج میں سے نہ ہو۔ سمجھی گل؟ اور وہ مصدر اور مفعول مطلق جڑا بھی آکھو وہ جملے کے بعد واقع ہو، وہ ایسا جملہ جس کے اندر یہ تین باتیں ہوں کہ وہ جملہ مشتمل ہے ایک اسم پر، جملہ اور ظاہر ہر جملے وچ دو جزاں ہوندیاں نے، فعل فاعل یا مبتدا خبر، ایتھے کیڑی پہلی بڑھ گئی وچ، کمال ہے یار، کہ وہ ایسا جملہ ہو جو مشتمل ہو، وہ ایسا اسم ہو جو بعد میں آنے والے مصدر کا ہم معنی ہو۔ اندے وچ کیڑی مشکل ہے بھی اوندا معنی تو اوندا معنی ایک ہو جاوے۔ اوے اگوں مثال آ رہی ہو فیضان لہو صوتن، اے اسم ہی اگے صوت حمارن مفعول مطلق ہی، یہ دونوں صوت ہی نہیں ہے گے کہ وہ اسم ہم معنی ہو کس کا؟ بعد میں آنے والے مطلق کا، اور وہ جملہ مشتمل ہو اس اسم کے صاحب پر بھی، اس اسم کے بھی وہ جڑی وہ جڑا ہے نا بھی جندی وہ گل ہے نا اوندا بھی ذکر وچ ہووے، اوندا بھی۔ اس صورت میں مفعول مطلق کے فعل کا حذف کرنا واجب ہے کہ ان مواضع میں سے وہ جگہ ہے کہ مفعول مطلق واقع ہو تشبیہ کے لیے، یعنی مفعول مطلق بنے مشبہ بے، تو وہ جو جملے کے اندر اسم ہے نا جو اس کا ہم معنی ہے وہ بنے گا مشبہ، اور مفعول مطلق جو ہے وہ افعال علاج میں سے ہو، اور مفعول مطلق جو ہے اس سے پہلے کتاب لو دیکھنا، اس سے پہلے ایک جملہ ہو، وہ جملہ ایسا ہو کہ جملہ مشتمل ہو دو چیزوں پر، ایک اسم پر، ایسا اسم جو ہم معنی ہے بعد میں آنے والے مفعول مطلق کا، اور یا کی ہویا دو مغلط مشتمل ہیں، اور وہ جملہ مشتمل ہو اس اسم کے صاحب پر، وہ اسم جن دے نال قائم ہے نا اوندا بھی ذکر جملے وچ ہووے۔ اس صورت میں مطلق کے فعل کا حذف کرنا واجب قیاسی ہے، حذف کرنا واجب قیاسی ہے۔ اور چوتھا مقام یہ ہے، بار بار تاں کو آ رہا ہوں دے بھی ہر لفظ شے لکھی بھی چلو پکے، چوتھا مقام جہاں مفعول مطلق کے فعل کا حذف کرنا واجب قیاسی ہے، یہ ہے کہ مفعول مطلق واقع ہو تشبیہ کے، یعنی مفعول مطلق مشبہ بے بنے، تو خام خواہ کسی کو تشبیہ دی جانی۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مفعول مطلق علاج ہو، کیا ہو؟ فعل افعال علاج میں سے ہو، غیر میں سے نہ ہو، افعال علاج جن میں ظاہری اعضاء کو آلات کو دخل ہوتا ہے کرنے میں،
اچھا جی، اور وہ جو مفعول مطلق ہے وہ ایک جملے کے بعد واقعہ ہو، وہ ایک جملے کے بعد واقعہ ہو، اے تین چیزاں ہو گئی ہیں، وہ تشبیہ واسطے ہوئے، افعال علاج وچوں ہوئے، جملے تو بعد ہو گئے، وہ جملہ ایسا ہو جو مشتمل ہو ایک اسم پر، جی کتنے ہو گئے؟ چار۔ وہ ایسا اسم جو ہم معنی ہے ما بعد آنے والے مصدر کا، کتنے ہو گئے؟ پانچ۔ اور وہ جملہ مشتمل ہو اس اسم کے صاحب پر، کتنے ہو گئے؟ اے چھ جتھے کیس کٹھے ہو جان اتھے مفعول مطلق کے فعل کا حذف واجب قیاسی ہے، حذف واجب کیا سی، سندا پہ اے شاباش جی۔ منہا ان مواضع سے مواضع سے ما وہ جگہ ہے کہ واقع ہو مفعول مطلق تشبیہ کے لیے، تشبیہ کے لیے، کس کے لیے؟ تشبیہ کے لیے، آشیا نال ویکھیا، یعنی لأجل تشبیہ شے بذالک المصدر، بے اس مصدر نال کسی ہور نو تشبیہ دینی تے اینے کی بننا ہے مشبہ بے، تے غیر نے کی بننا ہے غیر ہوا اسم ہے۔ پس تشبیہ ہندی کی ہے، تشبیہ کی ہندی ہے؟ تشبیہ دلالت کرانی ایک امر کی مشارکت پر دوسرے امر کے لیے کسی معنی، سمجھی جے؟ ایندہ نک اوندے نک رنگ ہے، مطلب کی کہ جے ہو جا اوندہ نک حسین ہے ایندہ بھی اومندہ ہے، ایندہ قد فلانے دی طرح ہے بھی ایندہ جیوندہ اوندہ قد اومندہ ایندہ قد۔ زید مثل شیر کے بے وصف شجاعت میں ایک معنی وچ ایک شے نو دوجے دے نال شریک کرنا اے تشبیہ ہوندی، بے دلالت کرنی کس پر؟ ایک امر کی مشارکت پر دوسرے امر کے لیے معنی میں، اندہ نائے کی تشبیہ، ان زید ایک زید کا شے نہیں ہے تے شیر بھی ایک، تے زید نو کی کیتا بے اینو اسا کیا بھی اے شجاعت وچ شیر دی طرح، تے کی کیتا ایسا؟ اسا دلالت کیتی ہے ایک امر کی مشارکت پر دوسرے امر کے لیے ایک معنی میں، کیڑا معنی؟ شجاعت میں۔ اچھا جی، اے جڑا کہنا مفعول مطلق تشبیہ کے لیے ہو، اس میں اعتراض ہے اگر تشبیہ کے لیے نہ ہوا تو پھر نہ وہ منصوب ہوگا نہ مفعول مطلق ہوگا۔ مثلا مررت بہی گزرا میں زید کے ساتھ فَإِذَا لَهُ صَوْتٌ، پس اچانک اس کے لیے آواز ہے، صوت حسن، آواز اچھی، سنیں آویخ کا اے لہو صوت جملہ ہے کہ کوئی نہیں ہیں؟ ایندے وچ لہو دی جڑی ضمیر الزائد وال لوٹ دیو تے آواز ہوندی ہے کہ کسے اور دی، اس کے لیے آواز، تے پھر اے صوت کتھوں نکل دی؟ منہ چوں۔ اگلا جڑا ہے نا صوت حسن، صوت ثانی تشبیہ کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کا بدل ہے کہ زید کے لیے آواز یعنی سونی آواز، مثل سونی آواز کی تشبیہ نہیں ہوندی ہے بھی ہوندی آواز سونی، اے نہیں ہوندی آواز سونی آواز کی طرح ہے، اے تشبیہ کدی نہیں کسے دیتی، کیا کہ ہوندی آواز سونی، لہذا اے صوت حسن بدل ہے تو مفعول مطلق نہیں۔ اچھا جی اگے چلیں، بے مفعول مطلق واقعہ تشبیہ کے لیے درا حالے کے علاج ہو، او اشیا بیک یعنی ہونا اس مصدر کا دلالت کرنے والا حدوث پر، کس پر؟ حدوث ہندہ ہے بھی کدی ہویا تے کدی نہ ہویا، اے ہندہ ہے جڑا آزان نال ہندہ ہے تے آلات نال ہندہ ہے بھی کدی کیتا تے کدی نہیں، سنیں جیسا کہ فعل حدوث پر دلالت کرتے ہیں۔ اس میں اعتراض ہے انہاں کولوں جنہاں وچ علاج نہیں،
مثلاً مررتو بہی گزرا میں زید کے پاس سے، مثالاں وہ جی بنانیاں نے جو اگوں آ رہی ہیں، فیضاً لہو پس اچانک زید کے لیے زہدن، زید کے لیے زہد ہے، زہد الصلحاء، نسب نہیں پڑھنی، اصل تشبیہ ایک کا زہد الصلحاء ہے کہ اچانک میں زید کے پاس گزرا تو دیکھا زید تا انج زید جی میں صلحاء دا زہد ہوں ہے، زید واسطے انج زہد جی میں تے اے زہد جڑا ہے نا اے ڈنڈیاں نال نہیں ماری دا تے نہ زباناں نال قابو کری دا تے نہ اون کریا زہد ہوندے نے جی، سنے ہی ایک باطنی شے وے کھانے چ پئی آ تے لہذا ایتھے جڑا ہے نا ساریاں شرطاں موجود نہیں، اے زہد مصدر ہے کہ کوئی نہیں جی، تے اے اس تو پہلے ایک جملہ ہے لہو اسمن، اون دے وچ ایک اسم ہے جڑا ایندا ہم معنی ہے کہ کوئی نہیں، کون تے اون دے وچ او صاحب زہد بھی ہے کون، لہو یعنی لزید ہے کہ کوئی نہیں، لیکن چونکہ یہ اور تشبیہ بھی یہاں موجود ہے کہ صلحاء کے زید جیسا، لیکن چونکہ یہ علاج نہیں ہے، یہ جوارے سے کرنے والا فعل نہیں ہے، کون زہد، چونکہ یہ علاج میں سے نہیں ہے اس لیے یہ زہد الصلحاء بنے گا، کیا بنے گا، یا مررت بہ فیض اللہ علم، علم الفقہاء، اصل چیک کا علم الفقہاء، تو کاف جارا حذف ہو گیا تو پھر اس کو مرفوع پڑھنا ہے، تو یہ مفعول مطلق نہیں بنے گا جس کا فعل محذوف ہو، کیونکہ علم اور زہد یہ جوارے کے افعال نہیں ہیں، اندر دی شے میں، پس واجب اس میں رفع ہے، واجب اس میں کس میں، زہد الصلحاء میں تے علم الفقہاء میں، سمجھے پہ ہو کس میں، ان کو مفعول مطلق نہیں بنانا، باوجہ فقدان معالجت کے جو دلالت کرتی ہے حدوث پر، اگے جی وہ مفعول مطلق ہیں جی، واقعہ ہو بعد جملہ کے، کس کے بعد، جملہ کے بعد، او تو دیکھو یہ بعد جملہ تن ظرف ہے واقع دی، کن دی کہ وہ مفعول مطلق کیا ہے، واقعہ کتھے جملے کے، اس میں اعتراض ہے اگر وہ مفرد کے بعد ہوا تو وہ نہ مفعول مطلق بنے گا نہ منصوب ہوگا، صوت زیدن کی معنی، صوت حمارن، یہ تشبیہ ہے، زید کی آواز جیسے گدھے کی آواز، چونکہ کاف بچوں حذف ہو گیا لہذا مرفوع ہو گیا ہے، اے ان جڑا ہے نا تشبیہ جی، اس تو پہلے جملہ کو نہیں، صوت و زید مضاف مضاف علیہ جملہ ہوں ہے، اس لیے یہاں بھی صوتا حمار مفعول مطلق نہیں بنے گا، مفعول مطلق شاباش جی، اچھا جی پھر چل، واقعہ ہو جملے کے بعد، ایسا جملہ جو مشتمل ہو اسم پر، ایسا اسم جو ہونے والا ہے اس مصدر کے معنی کے ساتھ، اور ایسا جملہ جو مشتمل ہے اس اسم کے صاحب پر، اور دیکھو اسم جو مشتمل ہے اللہ اسم کائن بمعنی ال، اس میں اعتراض ہے کہ اگر وہ ہم معنی نہ ہوا ہم تو پھر بھی وہ مفعول مطلق نہیں ہوگا، مثال پڑھ گا مررت صفاتو صفاتن صوت حمارن، اگے صفت نہیں ہے گا پھر ٹکو بن جانا جی، اب صوت حمارن جڑا ہے اے جڑی صوت مصدر ہے جو اس جملے وچ جڑا اسم ہے نا صفت او تے اے ہم معنی نہیں کہ ہم معنی نہیں،
وہ صفت صوت وہ صفت صوت ہے۔ لہذا یہاں بھی یہ نسب نہیں ہوگی، نہ مفعول مطلق بنے گا۔ منع کرو کہ چلیے مثال پڑھیے۔ اور ان مواضع سے وہ جگہ کے واقع ہو مفعول مطلق تشبیہ کے لیے درام حالے کہ مفعول مطلق علاج ہو، یعنی وہ مصدر وہ علاج ہو، غیر علاج نہ ہو۔ اور واقع ہو جملہ کے بعد ایسا جملہ جو مشتمل ہے اسم پر، ایسا اسم جو ہونے والا ہے مفعول مطلق کے معنی میں معنی کے ساتھ وہ ساتھ، اور ایسے جملے کے بعد جو مشتمل ہے اس کے صاحب پر، اس اسم کے صاحب، اس اسم کے صاحب پر، اس اسم کے صاحب پر۔ جی اور ان مواضع سے وہ جگہ اس جملے وچ دو چیزاں ہون، ایک تے اسم ہوے جیڑا مصدر دا ہم معنی ہے، اور اسے جملے وچ اوندا بھی ذکر ہوے جندا اے اسم ہے۔ جی نحو مررت به فإذا له صوت صوت حمار وصراخ صراخ الطير۔ ہاں، اب ان دی مطابقی مثال، گزرا میں بھی تو مراد زید ہی، مرار تو بے زید، گزرا میں زید کے ساتھ، پس اچانک لہو کس کے لیے؟ آواز، جیسے آواز کھوتے کی، جیسے آواز کھوتے کی۔ آگاں ٹرو دوجی نال جوڑو، گزرا میں زید کے پاس، پس اچانک اس کے لیے صراخ، چیخ، جیسے چیخ پوتر موئی کی، پتر موئی کے پوتر موئی۔ ہاں یہ لفظ استاد جی دا لے جانے میں نہیں ایت عاشا ویکھو تنوں سمجھاواں، نظر آ رہی؟ اے ہن صوت حمارن جڑا ہے کی اے مصدری، حمار نہیں مصدر، صوت مضاف، اے کی ہے مصدر ہے۔ اے واقعہ ہوئی ہے بطور تشبیہ، اے کھوتے دی آواز نال تشبیہ دیتی ہے زید دی آواز نو جی۔ کہ کوئی نہیں۔ جی اچھا، اور اے افعال علاج وچوں ہیں، تے اے جملے کے بعد ہے کہ کوئی نہیں؟ کے بعد او جملہ کون ہے؟ لہو صوتن، کون ہے؟ لہو صوت۔ او جڑا جملہ ہے اون دے وچ ایک اسم ہے صوتن، جی او جڑا اس مصدر دا ہم معنی ہے کہ کوئی نہیں، اور اس جملے دے وچ اوندا ذکر بھی ہے نا جندی او آواز ہے، او کون ہے؟ لہو دے وچ جڑی ضمیر ہے او کون مراد کون ہے؟ زید۔ زید۔ سمجھ آئی ہے؟ ساری شرطاں بن گئیاں کہ کوئی نہیں بنیاں؟ تے لہٰذا ایتھے اے صوت حمارن وچ ساریاں شرطاں ہیں، جی صوت حمارن وچ صوت۔ ہن اس مثال نو بھی کتاب وچ او پچھلی اس متن دے مطابق یہ ایک مصدر ہے جی جو واقعہ ہوئی ہے تشبیہ کے لیے، یہ مشبہ بے ہے، زید کی آواز کو تشبیہ دی ہے، اور یہ افعال علاج میں سے ہے، اور ایک جملے کے بعد ہے کیڑا لہو صوتن، اس جملے کے اندر اسم ہے ایک، او اسم کیڑا صوتن جو بے معنی ہو، جو اس مصدر کا ہم معنی ہے، اور وہ جملہ اس پر بھی مشتمل ہے جس کا وہ اسم ہے، وہ کون ہے؟ زید۔ وہ باز کن دیئے؟ زید۔ زید دیئے، شرطہ موجود نے، لہٰذا صوت حمارن یہ مفعول مطلق ہے، اس کے ناصب کا حذف کرنا واجب ہے، پورا جملہ ہے فیض اللہ صوت یسوت صوت حمارن، یسوت او یسوت حذف واجب ہے کیونکہ پچھلا سارا اس گل تے وضاحت کر رہے ہیں، ان کو کھانے چ پئی کہ کوئی نہیں۔ اگلی مثال ویخ، اے اصل چ یسراخو صراخت ثقلا، جی بمانا اے اتنے دیکھنا جملہ دھیان نال، او بھئی مررت به فاذا له صراخ، فاذا له اے جملہ بنانا، فاذا له ثقلا، صراحت ثقلا او عورت جندا پتر مویا ہوئے تے او شودی روندی بڑے درد نال، تے صراح اے اس میں ساری شرطاں موجود نہیں، کیڑیاں؟ اے مصدر ہے، اے تشبیہ واسطے بھی ان دے نال تشبیہ دیتی ہے زید دی آواز، صراح نو صراح میں نہیں چیخو پکار آواز،
اور افعال علاج وچوں ہیں سراح سکلا تو پہلے ایک جملہ ہی کہڑا لہو سراحن اس جملے وچ ایک اسم کون سراح جیڑا اس مفعول مطلق دا اور اس جملے وچ اوندا بھی ذکر ہے جندی اے آواز ہے لہو کون زید شرطاں موجود نے تے لہذا اندے فعل دا حذف کرنا واجب او کون ہے یسرح گویا عبارت ہے فیض اللہ سراح یسرح سراح ثقلا کوئی میرے کھانے چ پیش ہے کہ کوئی نہیں سوال مثال وضاحت کے لیے کی ہوندی ساڈے کول ایک ہی نہیں قابو ہوندی تساں بابے او دو مثالاں دے دتیاں کی سوال ہے کہ مثال ہوتی ہے وضاحت کے لیے ایک مثال کافی دو کیوں دیتی دو کیوں دیے اس کا جواب لکھے ہوتے وینا پہ دو مثالیں اس لیے کہ پہلی مثال مصدر مضاف ہے نکرے کی طرف سوتا کھوتن دوسری مثال ہے کہ وہ مصدر مضاف ہے معرفہ کی طرف اسکلا تا واسطے دو مثالاں دیتی ہیں تا واسطے جیسے مررت بھی فیض اللہ صوت صوت حمار یعنی یسوت صوت حمار مررت بھی فیض اللہ سراح سراح ثقلا یعنی یسراح سراح ثقلا ہاں بشابہ مررت به فإذا له صوت حمار اور سراح سراح الصلاح جیسے مررت به فإذا پوری مثال بولنی سی بھلا بھی یہ تو صوفی بندہ ہے کہ شرم کرتا جی جیسے مررت به فإذا له صوت حمار یعنی یسوت صوت حمار پھر واپس چل مررت به فإذا له سراح ثقلا یعنی یسراح سراح یسراح سراح صراخ ثقلا قول کتاب جلدی کرو ومنہا اور ان مواضع سے کہ واجب ہے ان میں حذف فعل ناصب للمفعول مطلق کا ما واقع یعنی وہ جگہ ہے کہ واقع ہو اس جگہ میں مفعول مطلق تشبیہ کے لیے کس کے لیے مطلب کیا ہے تشبیہ کے لیے یعنی واسطے فائدہ دینے ایک شے کی تشبیہ کے اس مصدر کے ساتھ بے مصدر بنی مشبہ بے تے کسی اور نو اند نال دتی تشبیہ بسم اللہ پس ہو جائے گی مصدر مشبہ بے اس شے کے لیے ایتھے او شے کیڑی او جملے وچ جڑا اسم دا ہم معنی ہے او مشبہ بے او مشبہ ہے تے مصدر کی ہے کھوتے جیسی آواز پوتر موئی عورت جیسی آواز بلا تھی اچھا جی اگے آ گیا علاجن اے حال ماتن کے قول واقع سے علاج او فی علاج کس کو کہتے ہیں علاج استعمال کرنا آلات کا اور جوارے کا جن دے وچ آلات جوارے دا جوارے ظاہری اعضاء جس فعل وچ انہاں دا استعمال ہو گیا انہوں آندے نے فعل جیسے کہ ضرب تے گالی دینی تے آواز کڈنی اور وہ فعل کے نامو تاجی ہو اس میں جوارے کے جیسے علم ظن تخمین شک وغیرہ ان کا نام علاج نہیں رکھا جاتا ایک نوی لغت آ جائی جے آئیے کیڑی علاج تے خلاصہ کی نکلیا یہ کہ واقعہ ہو مفعول مطلق کس کے لیے ان امور میں وہ امور جو حاصل ہوتے ہیں کن کے ساتھ اے مطلب
اور شرط کیڑی ہے؟ اور واقعہ و مفعول مطلق کس کے بعد؟ ملنے کے بعد ایسا جملہ کہ مشتمل ہو وہ جملہ کس پر؟ اسم پر جو ہو وہ اسم واقع اس جملے میں بے معنی ہو، یعنی مفعول مطلق کے معنی کس؟ بائیں طور معنی میں کا مطلب کیا ہے؟ بائیں طور کے ہو مفعول مطلق کا اور اس لفظ کا، اس اسم کا لفظ بھی ایک ہو اور مادہ بھی ایک ہو، لفظ بھی ایک وقت مادہ بھی ہے او صوت صوت سراخ سراخ، اور شرط اور ہو وہ جملہ مشتمل بھی کس پر؟ اس مصدر کے صاحب پر، اور وہ ہے جو صادر ہوئی ہے اس سے فعل، وہ کون ہے؟ جیسے زید اس مثال میں، جیسے اس مصدر تو مراد ہو اسم میں، وہ جملے وچ اسم ہے مصدر ہے، اگلی مصدر نہیں، اور جڑی جملے وچ او فیض اللہ صوت فیض اللہ صراخ یہ بھی مصدر ہے۔ ایتھے مدد جملہ جا کے رولا پا دو کیڑا کہ وہ جملہ مشتمل ہو اس مصدر کے صاحب پر، اس یہ کیڑی مصدر ہے؟ جڑی اسم جڑی جملے وچ جیڑی اس مصدر دا ہم معنی ہے، جیڑی مفعول مطلق بنی بھی تے جدوں اوندا ہم معنی ہے تے بھی مصدر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ او جیڑا مولوی جی مصدر دا ہم معنی ہوے کی ہوندا ہے؟ مصدر ہوندا ہے۔ جی اس جملے پہ جڑا اسم ہے نا وہ بھی مصدر ہونا ہے، اور تاں نے مفعول مطلق دا ہم معنی بننا ہے۔ اللہ تیجے ہن مثال جیسے مررتو بہی یعنی بزیدن، بس اچانک لہو یعنی اے لہو صوتن، ایتھو جملہ شروع ہوئی کتھوں؟ لہو صوتن صوت حمارن، مراد کا صوت حمارن، مراد کی ہے یعنی مراد معنی جی کرنا جی کہ زید کے لیے آواز جیسے آواز گدے کی۔ ہون اے ویکھو پس صوت ثانی کیڑا؟ اچھی بول، مفعول مطلق ہے، منصوب ہے بے فعل، ایسا فعل کہ واجب ہے اس کا، اور وہ فعل کون ہے؟ وجہ یہ ہے کہ صوتا حمارن کی اسم ہے یعنی مصدر ہے، وہ پہلا اسم نہیں، انج بھی اسم ہے مصدر ہے، واقعہ ہوا ہے کس کے لیے؟ زید کی آواز کی تشبیہ کے لیے، کس کے ساتھ؟ گدھے کی، اور صوت افعال جوارے سے ہے، اور یہ صوت حمارن واقعہ ہے کس کے بعد؟ کہ کوئی نہیں، ایسا جملہ جو مشتمل ہے کس پر؟ جو مفعول مطلق کا ہم معنی ہے اور وہ صوت اول ہے، فی قولی فیض اللہ صوتن، اور یہ جو لہو صوتن جملہ ہے یہ مشتمل ہے بھی اسی مصدر کے صاحب پر، او مصدر جڑی جملے وچ آخر وہ مصدر بھی کسی نال قائم ہے کہ کوئی نہیں، تو او اون دے وچ وہ بھی ہے غیر، اور وہ کون ہے؟ وہ ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے کدھر؟ جو صاحب ہے صوت کا، جی کس میں؟ فیضا لہو فیضن لہو، اس کے لیے، کس کے لیے؟ تو لہو صوتن دے وچ ساری چیزاں موجود نے۔ ایک مثال تو لہذا یہاں اس کا فعل محذوف ہے کون؟ اور اسی طرح کہا جائے گا مررتو بزیدن کی شے فیض اللہ صراخ صراخ ثقلا، نظر آ رہے یہ الصراخ بمعنی صوت ہے، او خاص رونا درد والا، اور ثقلا وہ عورت ہوتی ہے جس کا بچہ فوت ہو جائے۔ خلاصہ کی بنیا گزریا میں زید کے ساتھ، اچانک زید کے لیے آواز جیسے آواز ثقلا کی، تے پھر اوقاف تشبیہ علی حذف تے صراخ ثقلا، پس صراخ ثانی اس مثال میں صراخ ثقلا والا، صراخ ثانی اس مثال میں کی بن رہے؟ منصوب ہے فعل کے ساتھ، کیڑا فعل؟
جس کا حذف واجب ہے کیونکہ سراخ سکلا میں یہ جو سراخ ہے یہ واقع ہوا ہے زید کی آواز کو تشبیہ دینے کے لیے کس کے ساتھ، اللہ کے واجب لہذا اور سکلا یہ افعال جوارے سے میں بھی ہے، اور سراخ سکلا یہ جملے کے بعد بھی واقع ہے، ایسا جملہ جو مشتمل ہے لفظ سراخ پر، تو آگے مفعول مطلق ہونا بھی سراخ ہے، ہم مانا نہیں کہ نہیں، اور مشتمل ہے سب سراخ پر، اور وہ زید ہے جو کنایا کیا گیا لہو والی ضمیر سے، ساری شرطیں ہیں ہے نا تو مثالیں دو دیتیاں نے، معاذ لائے ہیں دو مثالیں اشارہ کرنے کے لیے اس بات کی طرف کہ مصدر کبھی ہوتی ہے مضاف کدھر، اللہ کی طرف جیسا کہ سال اول میں نکرہ کا کونی صوتا حمارن مضاف ہے، نکرہ کا معرف ہے، ناکرہ اور کبھی ہوتا ہے مصدر مضاف کدھر، معرفی کا جیسا کہ مثال ثانی کی تو حکم دو مند ہے کی ہے کہ دوویں مفعول مطلق نے تو فعل محذوف ہے، یسوت صوت الحمارن تو یسرخ صراح الثقلا، ہن وہ جڑے اعتراضی مثالاں نہیں پڑھیاں سن آندے نے دوبارہ پھیرا دیو انہاں نوں جی، پس قول مصنف کا واقع للتشبیہ اعتراض ہے اس صورت سے کہ وہ مصدر تشبیہ کے لیے، جیسے مررت بزید فاذا له صوت حسن، کیونکہ صوت ثانی نہیں ہے بلکہ وہ بدل ہے کس سے، لہذا یہ اس قبیلے سے نہیں ہے، کس قبیلے سے بھی مفعول مطلق جس کا فعل ہے سب اندے وچوں نہیں ہے۔ اچھا جی، قول مصنف کا علاجن یہ اعتراض ہے اس صورت سے کہ وہاں مصدر علاج نہ بنے، جیسے لہو علم و زید لہو علم علم الفقہ علم الفقہ، اصل جی کا علم الفقہ ہے، پھر علم الفقہ مرفوع پڑھنا ہے کیونکہ نصب تاں دے دی مفعول مطلق بنے تاں، اور لہو زہد کا زہد صلح ہے تو ان کی پڑھنا ہے زہد الصلح، کیونکہ زہد ثانی واقع ہے تشبیہ جملے کے بعد، ایسا جملہ جو مشتمل ہے کس پر، جو اسی کے ہم معنی ہے اور اس کا صاحب ہے، لیکن یہ افعال جوارے سے کون علم تے زہد پس نہ ہوگا وہ۔ اچھا جی، برخلاف اور مثال لزید صوت صوت الملوک کی، اور لزید وہ لہو زید رکھ دیتا ہے نا، لہو کہہ دو یار، لزیدن او مررت بزیدن فائزن لزیدن، لہو دی بجائے لزیدن صوتن صوتل، کیونکہ لازم ہے اس میں نصب، یعنی لزیدن صوتن یسوت صوت الملوک، زید کے لیے ایسی گرجدار آواز جیسے بادشاہوں کی آواز ہوتی ہے، جیسے یہ بھی تشبیہ ہے کہ کوئی نہیں وہ تھا بھی جڑے جو بولیا بھی جی شیر بول دینے جی تے کی شے میں وہ تو انج رویا ہے جی پیڑی رن روندی ہے، یہ کی ہے وہ تو جی انج ڈریا جی میں گدڑ ڈرتا ہے، یہ سارے کی نے، کیونکہ لازم ہے اس میں بول چاہ میرے پیچھے پڑھ دیں میں، اور ہوگا یہ اس باب سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وقولہ بعد جملۃ، اعتراض ہے اس صورت سے کہ مصدر واقع ہو کس کے لیے، لیکن مفرد کے بعد تو یہ بھی مفعول مطلق نہیں بنے گی، جیسے صوت زیدن کا صوت حمارن سے، تو پھر چونکہ کاف حذف ہو گیا تو پھر انہوں مرفوع پڑھنا ہے، اب زید کی آواز کھوتے کی آواز، تشبیہ ہے کہ کوئی نہیں، لیکن ما قبل کون ہے، جملہ کے مفرد ہنج، وقولہ بمعنی ہو، کہ او جڑا اسم ہے نا جملے وچ او ہم معنی ہوئے، یعنی لفظ تے مادہ ایک ہوئے کندہ بعد چاہون والے مفعول مطلق دا۔ اعتراض ہے اس صورت سے
کہ واقعہ ہو مصدر تشبیہ کے لیے بھی، علاج بھی بنے، جملے کے بعد بھی ہو، لیکن جملہ مشتمل نہ ہو ایسے اسم پر جو اسم ہم مانا ہو کس کا؟ مفعول مطلق کا. ایسا جیسے مررت بزید فإذا له صفة صوت حمار، پس بے شک صفت نہیں ہے بمانا صوت، تو انہوں میں مرفوع پڑھنا ہے، مفعول مطلق نہیں بنانا. اچھا جی وصاحبہ، اور وہ جملے کے اندر کیا ہو؟ وہ صاحب بھی ہو جس کی وہ مصدر ہو، کیڑی وہ جڑی جملے وچ مصدر ہے، کیونکہ جو مصدر دا ہم مانے تو بھی کیے. اعتراض ہے اس صورت سے کہ نہ ہو جملہ کیا شے اس اسم کے صاحب پر، اسم تو مراد ہو مصدر جملے والی. جیسے ہن سنے دیکھا جی مررت بالبالد، گزرا میں کے پاس سے، مررت بالبالد فإذا فی الدار صوت صوت حمار، اندے وچ ویکھو اے صوت و حمار وچ جڑی آواز ہے، پس اچانک گھر میں آواز، جیسے آواز کھوتے کی، شرطاں ساریاں نے صوت حمار، اے واقعہ کی تشبیہ واسطے اور فعل علاج کہ کوئی نہیں، جملے کے بعد بھی ہے، جملہ مشتمل بھی ہے ایسے اسم پر. فی الدار صوتن جو اس کا ہم معنی ہے، لیکن او جڑا فی الدار صوتن ہے نا کندی آواز ہے، اون دا ذکر کوئی نہیں وچ. کیا ہے بے ذکر؟ صرف ایک کروں آواز آ رہی سی، کندی سی، اون دا ذکر کوئی نہیں وچ. لیکن نہیں مشتمل یہ جملہ اس اسم کے صاحب پر جی، کیونکہ صاحب مصدر جڑا ہے نا وہ جن دی اندروں آواز آ رہی سی کھوتے دی طرح، وہ کوئی جاندار شہر ہے نہ کہ شہر یا کوٹھا ہے، کوٹھے بھی جو آواز آتی ہے بچ کوئی ہوا نے، اندروں آواز آ رہی کندی کسی جاندار دی کہ کندھاں دی. حیوان جو آواز نکال رہا ہے، آواز نہ کہ شہر اور دار، لہذا یہ بھی اس قبیلے سے. تو اب یہاں بھی صوت و حمار مرفوع پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ اے شرطاں جی، کیڑیاں شرطاں کی ہوئے؟ مفعول مطلق واقع ہو، مصدر مفعول مطلق واقع ہو تشبیہ کے لیے، یعنی دوسرا مشبہ بنے یہ مشبہ بے، اور مفعول مطلق فعل علاج سے ہو غیر سے نہ ہو، اور اس کے پہلے ایک جملہ ہو جس جملے کی یہ صفتیں ہوں، اس جملے میں ایک اسم ہو جو اسم اس مصدر کا ہم معنی ہو، مادہ بھی ایک تے معنی بھی ایک، تو مطلب کی بنیا بھی وہ بھی مصدر ہو گئے، وہ بھی تائیں ہم معنی ہونے، اور اس جملے میں وہ بھی ہو جس کا یہ اسم ہے، یعنی اے جڑی جملے والی مصدر ہے جن دے نال قائم ہے ان دا بھی ذکر ہوئے. ایتھے اس مصدر دے جڑی بعد آ رہی ان دے فعل دا کرنا واجب قیاسی ہے. واجب قیاسی ہے.